آپ تمام سننے والوں کو پراسرار واقعات میں السلام علیکم۔ آپ کو اگر ہمارے واقعات پسند آئیں تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی آڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ یہ جو واقعہ ہے ہم سے شیئر کیا ہے، یہ کراچی نیو ٹاؤن سے زاہد حسین نے بھیجا ہے۔ یہ جو واقعہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں، یہ میرے ایک دوست کا سچا واقعہ ہے جو اس کے ساتھ پیش آیا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ لاہور سے کراچی شفٹ ہوئے تو انہوں نے یہاں کراچی کے علاقے واٹر پمپ پہ ایک فلیٹ خریدا اور شفٹنگ میں مصروف ہو گئے۔ تقریباً 2-4 دن اسی طرح گزر گئے۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو اس دوست کے بارے میں بتاتا ہوں کہ وہ ان چیزوں کے بارے میں نہیں مانتا تھا۔ ان چیزوں سے مراد جنات، شیاطین کے بارے میں وہ ان چیزوں کا مذاق بناتا تھا۔ اب بڑھتے ہیں اپنے واقعے کی طرف، جو شروع کے 1-2 ماہ تو سکون سے گزر گئے، مگر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ان کے ساتھ واقعات پیش آنے لگ گئے۔ سب سے پہلے ان کے چھوٹے بھائی کے ساتھ واقعہ پیش آیا جو کہ اس وقت کالج میں پڑھ رہا تھا۔ ہوا کچھ یوں، روز کی طرح وہ اپنے کالج سے واپس آیا، فریش ہو کے سونے کے لیے بستر پہ لیٹا کہ اسے باتھ روم سے پانی گرنے کی آواز آنے لگی۔ پہلے تو اس نے اگنور کیا، پھر آہستہ آہستہ وہ آواز تیز ہو گئی۔ پانی بہت تیزی سے گرنے لگا، جیسے کہ شاور کھولا ہو۔ میں اٹھ کے باتھ روم کا دروازہ کھولتا ہوں تو اندر کوئی نہیں ہوتا اور فرش پہ پانی لگ رہا تھا کہ پانی گرا ہوا ہے۔ میرا بھائی آ کے دوبارہ لیٹ گیا اپنا وہم سمجھ کے۔ پھر ایک دن میرے ساتھ عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ میں آفس سے آتا ہوں تقریباً شام کے 6 بجے۔ فلیٹ کے لاک کی چابی میرے پاس ہوتی تھی۔ میں آفس سے آیا، دروازہ کھولا اور اندر آیا۔ لانچ کی لائٹ کھلی ہوئی تھی۔ سیدھا میں اپنے کمرے میں گیا اور بیگ رکھ کے سیدھا باتھ روم گیا۔ نہانے کے بعد کپڑے پہنتے ہوئے اچانک سے لائٹ چلی جاتی ہے۔ میں کپڑے بدل کے کمرے میں آتا ہوں تو لائٹ آ رہی ہوتی ہے۔ اس سے میں سمجھ گیا کہ بلب فیوز ہو گیا ہوگا باتھ روم کا۔ اتنے میں امی اور بھائی کی آواز باہر سے آ رہی تھی، جیسے امی کچھ کھانا بنا رہی ہیں۔ میں تو سوچ میں پڑ گیا کہ آج تو امی کو خالہ کے گھر جانا تھا دعوت میں۔ میں اٹھا کہ میں پوچھوں کہ آج تو آپ نے خالہ کے گھر دعوت میں جانا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھول کے باہر لانچ اور کچن میں کوئی بھی نہیں، پورا گھر خالی ہوتا ہے۔ میں اتنا گھبرا جاتا ہوں، سیدھا میں فلیٹ لاک کر کے نیچے اترتے ہوئے امی کو فون کرتا ہوں۔ امی آپ کہاں ہیں؟ وہ کہتی ہیں بیٹا میں تو دوپہر سے تیری خالہ کے گھر آئی ہوئی ہوں، رحمان بھی میرے ساتھ ہے، رحمان میرا چھوٹا بھائی ہے۔ امی کہتی ہیں تمہیں نہیں معلوم کہ آج تیری خالہ کے گھر دعوت ہے؟ میں کہتا ہوں امی میں آ رہا ہوں۔ خیر اس کے بعد ایک دن کے بعد فجر کے ٹائم امی نماز کے لیے اٹھیں، وضو کر کے جائے نماز پہ بیٹھ رہی تھیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ میرے چھوٹے بھائی کے کمرے سے بالکل میری ہی شکل کی عورت نکلی اور مجھے گھورتے ہوئے اسٹور میں چلی گئی۔ امی کی حالت غیر ہو گئی۔ آپ سوچ سکتے ہیں آپ کے سامنے آپ کی ہی شکل کی عورت نظر آئے۔ امی اتنے زور سے چیخیں، ہم دونوں بھائی اور امی ابو کے پاس آئے۔ امی نیم بے ہوشی کی حالت میں پسینے میں تر ہو رہی تھیں۔ ہم پوچھ رہے تھے کہ آپ کو کیا ہوا ہے، مگر امی کچھ نہ بولی۔ تھوڑی دیر میں امی کو تیز بخار چڑھنا شروع ہو گیا۔ ہم سب بہت پریشان ہو گئے، امی کو اسپتال لے کے بھاگے۔ وہاں تھوڑا شام تک امی کی طبیعت کچھ بولنے کے قابل ہوئی تو امی سے پوچھا کہ آپ کو کیا ہو گیا تھا، تو امی نے بتایا کہ صبح جب میں نماز پڑھنے اٹھی تو میں نے ایک عورت دیکھی جو بالکل میری شکل کی تھی اور سیدھا مجھے گھورتی ہوئی اسٹور میں چلی گئی۔ اس گھر میں ضرور کچھ نہ کچھ ہے۔ ہم دونوں بھائی ایک ساتھ بولے ہاں امی، ہم دونوں کو بھی ایسا محسوس ہوا ہے کہ ہمارے فلیٹ میں کچھ نہ کچھ ہے۔ پھر ابو امی کے ساتھ ایک عامل کے پاس گئے۔ انہوں نے بتایا اس فلیٹ میں چڑیل کے اثرات ہیں اور وہ کافی طاقتور ہیں، آپ ایسا کریں کہ فلیٹ چھوڑ دیں۔ امی تو خیر بہت زیادہ خوفزدہ تھیں، وہ تو اس فلیٹ میں دوبارہ نہیں گئیں، وہ خالہ کے گھر چلی گئیں۔ ہم لوگوں نے جلدی دوسرا فلیٹ لیا اور اس میں شفٹ ہو گئے۔ مجھے بھی اب یقین آیا کہ یہ چڑیلیں اور جنات ہوتے ہیں، کیونکہ ان سب چیزوں کو ہم نے خود اپنے ساتھ ہوتے دیکھا ہے۔ وہ فلیٹ واٹر پمپ پہ آج بھی اسی طرح خالی پڑا ہے، کوئی بھی اس فلیٹ میں نہیں رہ پاتا۔ سمجھے کہ ہماری یہ پراپرٹی ایک طرح سے ناکارہ ہو چکی ہے، کوئی بھی اس کو نہیں خریدتا، کیونکہ فلیٹوں میں یہ بات مشہور ہو چکی ہے کہ یہاں اثرات ہیں۔ کیونکہ رینٹ پر جو فیملی آتی ہے 1 مہینے سے زیادہ نہیں رہ پاتی۔ کافی عاملوں سے وہاں پہ دم وغیرہ کروایا مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ یہ تھی آج کی ای میل۔ چلتے ہیں ہم اپنی دوسری ای میل کی طرف جو ہمیں کراچی گلشن اقبال سے 13D سے ظفر اقبال نے بھیجی ہے۔ وہ اپنا واقعہ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ ہر سال بقرعید پر تمام فیملی کے افراد فارم ہاؤس پر باربیکیو وغیرہ کرتے تھے، کیونکہ ہماری خالہ اسلام آباد سے اور پھپھو لاہور سے آتی تھی اور کچھ کزن یہیں کراچی میں تھے۔ زیادہ تر ہم لوگ فلیٹوں میں رہتے ہیں، اس لیے ہر سال بقرعید پر ہم لوگ فارم ہاؤس جایا کرتے تھے۔ یہ واقعہ 2015 ستمبر کا ہے۔ ہم لوگوں نے فارم ہاؤس بک کروایا، جس والے فارم ہاؤس جاتے تھے وہ ان دنوں میں بک ہوا تھا۔ پھر ہم نے نیٹ سے آن لائن فارم ہاؤس بک کروایا۔ انہوں نے ہمیں فارم ہاؤس کی تصویریں وغیرہ سینڈ کی تو ہمیں فارم پسند آ گیا۔ ہم لوگوں نے وہ بک کروا لیا اور پھر جس دن جانا تھا
اس دن پوری فیملی ہمارے گھر پہ جمع ہوئی اور شام کے تقریباً 5:30 بجے ہم لوگ کوچ میں روانہ ہوئے۔ کیونکہ 30-35 افراد تھے، اس لیے ہم نے بڑی کوچ کروائی تھی۔ یہ فارم ہاؤس گڈاپ ٹاؤن میں تھا۔ اس کا نام نہیں بتاؤں گا کیونکہ بہت سے لوگ جاتے تھے۔ خیر فارم ہاؤس جاتے جاتے رات ہو گئی، یعنی کہ مغرب کے بعد ہم لوگ پہنچے۔ ہمارا پہنچ کر گاڑی سے سامان وغیرہ اتارا، بچے جھولوں پر چلے گئے، کچھ کزن اسکول میں چلے گئے، گھر کی بڑی خواتین گارڈن میں بیٹھ گئیں۔ فارم پر گیمنگ زون بنا ہوا تھا، وہ بالکل سامنے کی طرف ایک کونے میں بنا ہوا تھا۔ میرے 2 کزن گیمنگ زون میں کھیل رہے تھے کہ ان کو اتنے زوردار تھپڑ پڑتا ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں اور فوراً وہاں سے باہر کی طرف بھاگتے ہوئے آتے ہیں۔ وہ کوئی چھوٹے بچے نہیں تھے، 27-28 سال کے دونوں میرے کزن تھے۔ وہ آ کے مجھے بتاتے ہیں کہ یار ہم گیمنگ زون میں گیم کھیل رہے تھے کہ مجھے اتنی زور کا تھپڑ پڑا، ہم ڈر کے وہاں سے بھاگ آئے۔ میں ہنسنے لگتا ہوں کہ پاگل ہو گئے ہو، یہاں ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ وہ دونوں چپ ہو کر ایک طرف بیٹھ گئے۔ انہوں نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی کہ سب مذاق سمجھیں گے۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے بوٹیاں وغیرہ بنائی اور سب کھانے میں مصروف تھے کہ اتنے میں میری خالہ واش روم جاتی ہیں تو اندر سے آوازیں لگاتی ہے کہ لاک نہیں کھل رہا۔ میرے کزنوں نے مل کر اور میں نے دروازے کا لاک توڑا، تب جا کے خالہ باہر آئیں۔ ہم لوگ پریشان ہو گئے کہ لاک کیسے لگ گیا جو کھل ہی نہیں رہا تھا۔ بہرحال دوبارہ ہم لوگ سوئمنگ میں لگ گئے۔ بچے جھولے وغیرہ جھول رہے تھے، امی خالہ پھپھو وغیرہ جھولوں کے سامنے لان میں بیٹھی تھیں، گپ شپ کر رہی تھیں کہ میری امی کیا دیکھتی ہیں کہ سامنے گیمنگ زون سے ایک عورت نکلتی ہے جو پورے سفید کپڑوں میں تھی اور زمین تک اس کے بال لگے ہوئے تھے۔ وہاں سے نکل کر وہ عورت سیدھی درخت پر چڑھی اور تقریباً 10 فٹ کی دیوار پر اس طرح چڑھ گئی کہ دوسری طرف اتر جاتی ہے اور غائب ہو جاتی ہے۔ میری امی گھبرا کر خالہ پھپھو کو بھی دکھاتی ہیں کہ وہ سامنے عورت میرے سامنے غائب ہوئی ہے۔ اتنے میں میری امی خالہ وغیرہ چیخ چیخ کر ہم سب کو آواز دیتی ہیں کہ ادھر آؤ، ہم نے سامنے ایک عورت دیکھی ہے۔ وہ سامنے گیمنگ زون سے نکل کر درخت پہ چڑھتی ہے اور پھر دیوار پہ چڑھ کے دوسری طرف غائب ہو جاتی ہے۔ ہم سب ایک جگہ جمع ہو گئے۔ خوف کی وجہ سے امی اتنی گھبرائی ہوئی تھیں کہ وہ کہہ رہی تھیں اتنی خوفناک عورت تھی کہ اس کے بال زمین پر لگ رہے تھے اور دور سے چہرہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ کوئی اگر عورت ہوتی تو وہ درخت پہ کیسے چڑھتی، اور درخت سے وہ 10 فٹ کی دیوار پر چڑھ کے غائب ہو گئی۔ یہ کوئی چڑیل تھی۔ اتنے میں اور میرے کزن گیٹ کے چوکیدار کے پاس جاتے ہیں، اس کو تمام واقعہ بتاتے ہیں تو وہ کہتا ہے صاحب واقعی یہاں پر چڑیل کا بسیرا ہے، ہم تو ڈر کے مارے خود یہاں نہیں آتے، ہماری تو نوکری کا معاملہ ہے، جب یہاں کسی نے آنا ہوتا ہے تو ہمیں مجبوراً آنا پڑتا ہے۔ ابھی بھی میرے ساتھ ایک بندہ آیا ہوا ہے، وہ بھی ڈر کی وجہ سے اندر نہیں آ رہا۔ آپ سے پہلے بھی ایک اور فیملی یہاں آئی تھی، ان کے ساتھ بھی ایک خوفناک واقعہ پیش آیا تھا۔ ان میں چند لڑکے اوپر چھت پہ چلے گئے تھے، ان میں سے ایک لڑکے کو نیچے دھکا دے دیا تھا، تب تو وہ صاحب نصیب سے بچ گیا تھا۔ یہ سنتے ہی ہم نے اپنا سامان سمیٹا۔ اس وقت رات کا 1 بج رہا تھا۔ ہم تمام خاندان کے افراد کوچ میں بیٹھے آیت الکرسی کا احسار کیا اور گھر کی جانب چل دیے، اور گھر آ کے سب نے شکر ادا کیا کہ ہم لوگ بچ گئے۔ میرے خیال سے آج یہ فارم بند ہو چکا ہے اس وجہ سے کیونکہ جب میں آن لائن سرچ کرتا ہوں تو وہ نہیں آتا۔ یہ تھی کہ آج کی آخری ای میل۔ اگر آپ بھی ہمارے ساتھ اپنے واقعہ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو سامنے ہمارا ای میل اور واٹس ایپ نمبر شو ہو رہا ہے، اور ہمارے واقعات آپ کو اچھے لگیں تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی آڈیو آپ تک فوری طور پہ پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔